السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں اعتکاف کے بارے میں جانیں گے کہ آخری رمضان المبارک کے مہینے میں جو اعتکاف انسان رہتا ہے، اعتکاف میں جو رہتے ہیں لوگ، اس کے کیا کیا فضیلت ہے، کیا کیا برکتیں اللہ رب العزت اور کون کون سی نعمتیں معتکف کو اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، ان تمام باتوں کے بارے میں آج اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دینی اور علمی کام کو باضابطہ انجام دے رہے ہیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامع مسجد کی باضابطہ بنیاد ڈالی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی اللہ کے راستے میں ہمارے مدرسے یا مسجد میں تعاون کرنا چاہے، ہمیں سپورٹ کرنا چاہے، زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، عطیہ، ہدیہ یا کسی بھی طرح کا ڈونیشن ہمارے مدرسے یا مسجد میں وہ دینا چاہے، گوگل پے کے ذریعے، پے ٹی ایم کے ذریعے، بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹرن یونین کے تھرو، جس کے ذریعے بھی وہ اللہ کے راستے میں تعاون کرنا چاہے وہ ہمیں تعاون کر سکتا ہے۔ ان کے نمبر اور لنک جو ہے گوگل پے وغیرہ کی وہ ڈسکرپشن میں ہے، آپ جائیں اور جو بھی اللہ کے راستے میں تعاون کرنا چاہیں آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جس کی عظمت اور فضیلت کے کیا کہنے۔ اللہ رب العزت اس کی ہر ساعت بے شمار نعمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ رمضان المبارک کی برکتوں، چونکہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے ہر لمحے، کوئی ایک دن، کوئی ایک ایسا لمحہ نہیں، ہر لمحے اللہ رب العزت نعمتیں اس میں نازل فرماتا رہتا ہے۔ یوں تو اس کے ہر گھڑی رحمت سے بھری ہے اور ہر ساعت اپنے اندر بے شمار اور بے پایا رحمتیں لیے ہوئے ہیں، مگر اس ماہ محترم میں شب قدر سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس کی فضیلت کون نہیں جانتا۔ اسے پانے کے لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا پورا مہینہ بھی اعتکاف فرمایا ہے، اور آخری 10 دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہیں فرمایا، یہاں تک کہ ایک بار کسی خاص عذر کے تحت، جیسے کہ بخاری شریف میں یہ موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اعتکاف نہ کر سکے تو شوال المکرم کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ نیز ترمذی وغیرہ میں ہے کہ ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف رہ گیا تو اگلے رمضان شریف میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ بہرحال ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا خوب اہتمام فرماتے رہے۔ نیز پچھلی امتوں میں بھی اعتکاف کی عبادت موجود تھی، چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، جس کا مطلب اور جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب صاف ستھرا رکھو، طواف کرنے والے اور اعتکاف کرنے والے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ حضرات محترم، نماز و اعتکاف کے لیے کعبہ مشرفہ کی پاکیزگی اور صفائی کا خود رب کعبہ کی طرف سے فرمان جاری کیا جا رہا ہے۔ چنان تفسیر میں اسی آیت مقدسہ کے تحت کعبہ شریف کی آبادی اور رونق افزائی کا اہتمام فرمایا جا رہا ہے، اور حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ابراہیم اور اے اسماعیل علیہم السلام، ہر آلائش سے، ہر آلودگی سے ہمارے گھر کو پاک صاف رکھو۔ حضرات محترم، اس آیت مقدسہ سے ہر مسجد کو پاک صاف رکھنے کا حکم بھی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ مساجد میں اللہ رب العزت کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس میں اہل ایمان کی نمازیں، اہل ایمان جو ہیں وہ اس میں نمازیں پڑھتے ہیں اور اعتکاف بھی رکھتے ہیں۔ ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہر وقت کمر بستہ، یعنی ہمارے آقا مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتے تھے، اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہے، اور خصوصاً رمضان شریف میں خوب ہی عبادت کا اہتمام کرے۔ چنانچہ ماہ رمضان میں شب قدر کو بھی پوشیدہ رکھا گیا، لہٰذا اس مبارک رات کو تلاش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پورے کے پورے ماہ مبارک کا اعتکاف فرمایا۔
چنانچہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکم رمضان سے 20 رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہٰذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ اعتکاف کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس کے بعد ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہو گیا کہ ہر رمضان کے عشرے آخر یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے، اور اسی سنت کریمہ کو زندہ رکھتے ہوئے امہات المومنین بھی اعتکاف کرتی رہی۔ چنانچہ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ظاہری عطا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہی۔ حضرات محترم، یوں تو اعتکاف کے بے شمار فضائل ہیں، مگر دیوانوں کے لیے تو اتنی ہی بات کافی ہے کہ عشرے آخر کا اعتکاف سنت ہے۔ یہ تصور ہی ذوق افزا ہے کہ ہمارے پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور نہایت ہی چہیتی سنت ادا کر رہے ہیں ہم۔ دیوانوں کی تو دھن ہی یہی ہوتی ہے کہ فلاں فلاں کام ہمارے پیارے آقا نے کیا ہے، بس اسی لیے ہمیں بھی کرنا ہے۔ حضرات محترم، ایک ایمان افروز حکایت اب آپ سماعت کریں، ایک ایسی حکایت جس سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی سخت متبع سنت تھے۔ انہیں جب بھی کوئی سنت معلوم ہو جاتی تو اس کی بجاوری میں کسی بھی قسم کا پس و پیش کا مظاہرہ نہ فرماتے۔ ایک بار کسی مقام پر آپ جو ہے وہ حضرت ابن مسعود جو ہیں وہ ایک مرتبہ کسی مقام پر آپ جو ہے ایک اونٹنی کے ساتھ پھیرے لگا رہے تھے۔ لوگوں کو دیکھ کر تعجب ہوا، پوچھنے پر ارشاد فرمایا، ایک بار میں نے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں اسی طرح کرتے دیکھا تھا، لہٰذا آج میں اسی مقام پر اسی ادائے مصطفیٰ کو ادا کر رہا ہوں، یعنی اونٹنی پر بیٹھ کر میں ادھر ادھر آ جا رہا ہوں، ادھر ادھر میں ٹہل رہا ہوں، کیونکہ اسی مقام پر میں نے اپنے آقا کو ایسے ہی کرتے دیکھا تھا۔ حضرات محترم، بہرحال سنتوں کے دیوانوں کو چاہیے کہ اگر کوئی خاص مجبوری نہ ہو تو ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کی سعادت ہرگز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ کم از کم زندگی میں ایک بار تو ہر اسلامی بھائی کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا ہی چاہیے۔ اور ویسے ہی مسجد میں پڑا رہنا بذات خود بہت بڑی سعادت کا موجب ہے۔ چنانچہ پیران پیر روشن ضمیر سرکار بغداد ہمارے آقا و مولا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ کچھ لوگ مساجد میں دھرنا مار کر پڑے رہتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے معصوم فرشتے ایسے لوگوں کے ہمنشیں ہوتے ہیں۔ اگر یہ لوگ کبھی مسجد سے غائب ہو جائیں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں، اور اگر یہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کرتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی ضرورت پیش آئے تو یہ فرشتے ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معتکفین کو مسجد میں پڑے رہنے کے سبب یہ ساری فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور اس میں معلوم ہوا کہ مسجد میں وقت گزارنا عظیم سعادت ہے۔ حضرات محترم، جو صرف ایک دن مسجد کے اندر اخلاص کے ساتھ اعتکاف کرے، پہلی بات تو پورا کا پورا رمضان اعتکاف میں گزارنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے آقا کی سنت ہے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم 10 دن تو کرنا ہی چاہیے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم ایک دن کا اعتکاف تو کرنا ہی چاہیے۔ جو صرف ایک دن مسجد کے اندر اخلاص کے ساتھ اعتکاف کر لے، اس کے لیے بھی بہت ہی ثواب کی بشارت ہے۔ چنانچہ اعتکاف کی ترغیب دلاتے ہوئے ہم بے کسوں کے غمخوار حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا، جن کی مسافت آسمان و زمین کے
فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ اسی طرح ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خالص نیت سے بغیر ریا اور بلا خواہش شہرت ایک دن کا اعتکاف بجا لائے گا، اس کو 1000 راتوں کی شب داری کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرمائے گا، اور اس کے اور دوزخ کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کے راستے کے برابر کر دے گا۔ حضرات محترم، یہ تو ہوا ایک دن کا اعتکاف۔ اسی طرح اگر کوئی انسان یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم سے کم تھوڑی دیر کا ہی اعتکاف کر لے۔ اسی طرح ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد میں مغرب سے لے کر عشاء تک معتکف رہے، نماز اور قرآن مجید کی تلاوت کے سوا کوئی کلام نہ کرے، اللہ رب العزت پر لازم ہے کہ اپنے کرم سے اسے اس معتکف کے لیے جنت میں محل تیار کرے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعتکاف جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں، یعنی اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کی تمام نیکیاں اسی طرح لکھی جاتی رہتی ہیں جسے وہ ان کو خود کرتا رہا ہو۔ حضرات محترم، اعتکاف کا بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جتنے دن انسان اعتکاف میں رہے گا گناہوں سے محفوظ رہے گا، اور جو گناہ وہ باہر رہ کر کرتا ان سے بھی محفوظ رہے گا۔ لیکن یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ باہر رہ کر جو نیکیاں وہ کیا کرتا تھا اعتکاف کی حالت میں، اگرچہ وہ ان کو انجام نہیں دے سکتا مگر پھر بھی وہ اس کے نامہ اعمال میں بدستور لکھی جاتی رہے گی، اور یہ ایمان اور اسے جو ہے ان کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ مثلا کوئی اسلامی بھائی مریضوں کی عیادت یا تیمارداری کرتا تھا، یا غریبوں کی امداد کیا کرتا تھا، یا سنتوں کے اجتماع میں جایا کرتا تھا، اور اعتکاف کی وجہ سے یہ کام وہ نہیں کر سکتا، تو وہ ان نیکیوں کے ثواب سے محروم نہیں ہوگا بلکہ اس کو بدستور ان نیکیوں کا ایسا ہی ثواب ملتا رہے گا جیسے وہ خود ان کو انجام دیتا تھا۔ حضرات محترم، گزشتہ چند احادیث میں ماہ رمضان المبارک کے اعتکاف کی تخصیص نہیں ہے، مطلقاً جب بھی اعتکاف کر لے یہ فضیلت حاصل ہوگی، اور رمضان المبارک کی تو بات ہی کیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں وارد ہے، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص خالصاً لوجہ اللہ، یعنی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رمضان شریف میں ایک دن اور ایک رات کا اعتکاف کر لے تو اس انسان کو جو بھی ایسا کرے گا اس انسان کو 300 شہیدوں کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا تو وہ ایسا ہے جیسے وہ 2 حج اور اس نے 2 عمرے کر لیے۔ اب اعتکاف کے متعلق مزید چند احادیث آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں جس سے یقیناً آپ کے علم اور عمل اور ایمان میں اضافہ ہوگا۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے مجھے مسجد میں وہ جگہ بھی دکھائی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترکی خیمے کے اندر رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر درمیانی عشرے کا، اسی طرح اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی سب سے پہلا تو پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر درمیانی عشرے کا، پھر اس کے بعد آپ نے سر اقدس باہر نکالا اور فرمایا میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش کرنے کے لیے کیا، پھر اسی مقصد کے تحت دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا، پھر میرے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اطلاع دی گئی، میری جانب یہ وحی کی گئی کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہٰذا جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ آخری عشرے کا اعتکاف کرے، اس لیے کہ مجھے پہلے شب قدر دکھا دی گئی تھی، پھر اسے بھلا دیا گیا، اور اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں شب قدر کی صبح کو گیلی مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں، لہٰذا اب تم شب قدر یعنی شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔
حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس شب جو ہے بارش ہوئی اور مسجد شریف کی جو چھت ہے وہ ٹپکنے لگی، چنانچہ 21 رمضان کی صبح کو میری آنکھوں نے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پانی والی گیلی مٹی کا نشان تھا۔ حضرات محترم، اسی طرح اللہ رب العزت نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی بہت ساری فضیلتیں ہمارے آقا کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی ہے کہ اعتکاف میں کتنی نعمتیں اور کتنی برکتیں اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں مزید اعتکاف کی سنتوں کے بارے میں، اعتکاف کی فضیلت، رحمت اور اس کی برکتوں کے بارے میں انشاءاللہ جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔